غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ایسا بھی وقت گزارا کرتے تھے کہ رات کے پہر میں نکلا کرتے تھے کہ قوم کیا کر رہی ہے. قوم کے سرمایہ داروں کو یہ ہونا چاہیے کہ قوم کے حالات بھی لیا کریں، کبھی حلیہ بدل کر بھی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبادی سے باہر علاقے کا دورہ کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا ایک عورت ہے، اس کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں اور ماں نے آگ پر ہانڈی کو چڑھا رکھا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بہن صاحبہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. امیر المؤمنین نے فرمایا، اس ہانڈی میں کیا چڑھا ہوا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اس میں کچھ نہیں ہے، بچوں کی تسلی کے لیے چڑھا دیا ہے. بچوں کو یہ کہ ایک بہانہ ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے، بچے سمجھیں گے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے. اور اللہ تعالی ہی ہمارے اور عمر کے درمیان انصاف کرے گا. اس عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن صاحبہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یہ تو سوچو کہ عمر کو کیا معلوم کہ تم اس حال میں ہو. اس عورت نے کہا کہ پھر امیر المؤمنین کیوں بنے؟ اس منصب خلافت کو کیوں اختیار کیا، کیوں قبول کیا کہ اسے غریبوں کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہوتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واپس ہوئے اور بیت المال سے آٹا اور گھی لیا. خادم سے فرمایا اسے میری پیٹھ پر لاد دے. خادم نے عرض کیا، حضور اس کام کے لیے میں ہوں. جب آپ نے یہ جملہ سنا تو امیر المؤمنین فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی کیا میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ سن کر اس خادم نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر آٹے کی بوری لادی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود کھانے پینے کے سارے سامان کو اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس عورت کے گھر پہنچے تو دیکھا اب اس عورت کے ساتھ کھانا بنوانے میں اس کے لیے مدد کی. کھانا تیار ہوا، بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سو گئے. امیر المؤمنین نے اس عورت سے واپس جانے کی اجازت لی. اے بہن صاحبہ میں واپس جاتا ہوں. تو اس عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا دے اور عمر کی جگہ تمہیں امیر المؤمنین بنا دے. تو یہ تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے انصاف فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مصر کے گورنر نے، اس کے بیٹے نے ایک شخص کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا. جب وہ گھوڑا اس کا پیچھے رہ گیا تو اس مصر کے گورنر کے بیٹے نے اس شخص کو بہت مارا. کہا بڑوں سے آگے نکلتا ہے، یہ ہے تیری سزا جو تجھے میں کوڑے مار رہا ہوں. وہ شخص مدینہ منورہ حاضر ہوا اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انصاف چاہا. عرض کی، حضرت مجھے مصر کے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے، میں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا، اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا تو اس نے کہا یہ بڑوں سے آگے جانے کی سزا ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کیا اور مصر کے گورنر کے پاس خط لکھا، فوراً تو اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہو جاؤ. گورنر اور اس کا بیٹا جب دونوں بارگاہ عدل و انصاف میں حاضر ہو گئے تو عدل و انصاف کے بادشاہ امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو سزا دینے کے لیے اس مصری مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا اس بڑے بیٹے کو مارو. مصری شخص کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا گیا اور جب مار ہو چکی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب اس کو بھی مارو. تو وہ شخص کہتا نہیں حضرت میرا جس سے بدلہ ہونا تھا میں نے اس سے لے لیا. تو اندازہ لگائیے یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت.